السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے عشق ضد۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے اچھے خوبصورت پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے اچھے ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی زویا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی جب اس کی ٹکر آریان سے ہوئی۔ آریان ایک خوددار اور ذرا غصے والا لڑکا تھا جو اپنی محنت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات ہی ایک دھماکے دار لڑائی سے ہوئی۔ زویا نے اپنی قیمتی گاڑی کا نقصان دیکھ کر آریان کو کھری سنا دی، جبکہ آریان نے بھی دبنے کی بجائے اسے اس کی امیری کے غرور کا آئینہ دکھایا۔ یہ دشمنی کی پہلی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تھی۔ زویا کے باپ نے اسے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے ایک اسسٹنٹ ہائر کرنے کا کہا، اور قسمت دیکھیے، وہ اسسٹنٹ کوئی اور نہیں بلکہ آریان ہی تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو آفس میں دیکھا تو کمرے کا ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ زویا نے اسے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آریان نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی قابلیت سے ثابت کرے گا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ گھر میں زویا کی ماں اور بھائی اس کی چڑچڑی طبیعت سے ہر وقت پریشان رہتے تھے، جبکہ آریان کی چھوٹی بہن اسے اپنا ہیرو مانتی تھی۔ آریان ایک بہت ہی نیک اور اچھا بچہ تھا جو دونوں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے، جو دونوں کو ہی ناقابل برداشت تھا۔ ہر بات پر بحث اور ہر فیصلے پر اختلاف ان کا روز کا معمول بن گیا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران زویا نے آریان کی فیملی کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا جو اسے چبھ گیا۔ آریان نے پہلی بار اپنی اونچی آواز کی اور آفس چھوڑ کر چلا گیا۔ زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے حد پار کر دی ہے، لیکن اس کی انا اسے معافی مانگنے سے روک رہی تھی، اور زویا کا بہترین دوست سمیر اور آریان کا یار فرحان دونوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سمیر نے زویا کو سمجھایا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا، جبکہ فرحان نے آریان کو حوصلہ دیا کہ یہ نوکری اس کے خوابوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان دوستوں کی وجہ سے دونوں دوبارہ کام پر اکٹھے ہو گئے، لیکن خاموشی اب بھی گہری تھی۔ اسی دوران زویا کے گھر والوں نے اس کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، جس سے وہ مزید چڑچڑی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ابھی کریں، لیکن اس کے گھر والے ہر وقت اس کی شادی کی باتیں گھر میں کرتے رہتے تھے۔ آفس کی ایک لیٹ نائٹ شفٹ کے دوران تیز بارش شروع ہو گئی۔ زویا کی گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر اسے آریان کی بائیک پر گھر جانا پڑا۔ اس راستے میں دونوں نے پہلی بار بغیر لڑے بات کی۔ آریان نے بتایا کہ اس نے کتنی مشکلات سے پڑھائی کی ہے، اور زویا نے بتایا کہ امیر ہونے کے باوجود وہ کتنی اکیلی ہے۔ اس رات بارش کی بوندوں نے ان کے دلوں کی نفرت کو تھوڑا دھو دیا تھا، مگر یہ تو صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ زویا کے گھر میں اس وقت ایک طوفان برپا تھا جب اس کے والد مراد شاہ نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے حمزہ سے کرنے کا فیصلہ سنایا۔ زویا، جو کہ پہلے ہی اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے ہر طرف مشہور تھی، اس فیصلے کے سخت خلاف تھی۔ دوسری طرف آریان کی زندگی میں بھی سکون نہیں تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت طبیعت اچانک بگڑ جاتی تھی اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جب وہ آفس پہنچا تو زویا نے اپنی پرانی رنجش نکالنے کے لیے اسے ایک بے حد مشکل ٹاسک دے دیا، جو کہ ناممکن تھا، لیکن آریان نے اس پر کام شروع کیا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ زویا کو جب اپنی دوست سے پتہ چلا کہ آریان کی ماں بے حد بیمار ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو اس کے دل میں پہلی بار ہمدردی کی لہر جگ گئی۔ مگر اس وقت بھی اس کی انا نے اپنے قدم بڑھانے سے اسے روک دیا۔ ان دونوں کے درمیان خاموش جنگ اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی تھی،
جہاں ایک طرف خاندانی مجبوریاں تھیں اور دوسری طرف ذاتی انا۔ آفس کی ایک تقریب میں زویا کے مگیتر حمزہ کی آمد ہوئی۔ حمزہ نے آریان کو ویٹر سمجھ کر اس کے اوپر جوس کا گلاس گرا دیا، جس پر آریان کا پارا ہائی ہو گیا۔ زویا نے یہ سب دیکھا تو اس سے آریان کی توہین برداشت نہ ہوئی، لیکن وہ حمزہ کو بھی کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ اس کے باپ کا فیصلہ تھا۔ آریان نے حمزہ کو بھرپور جواب دیا اور کہا، عزت عہدے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ اس واقعے سے زویا کے دل میں آریان کے لیے عزت پیدا کر دی، لیکن حمزہ اب آریان کا دشمن بن چکا تھا۔ اسی رات زویا نے چھپ کر آریان کے ماں کے علاج کے اخراجات جمع کروائے، مگر آریان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ رقم کمپنی کے فنڈ سے آئی ہے۔ دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کا ایک نیا جال بننے لگا۔ ایک شام جب زویا اپنے فارم ہاؤس سے واپس آ رہی تھی، اس کی گاڑی ایک سنسان سڑک پر کیچڑ میں پھنس گئی۔ اتفاق سے آریان بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کہانیوں والوں کے اتنے زیادہ اتفاقات کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اتفاق سے ہی مل جاتے ہیں۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ آریان نے رک کر زویا کی مدد کرنا چاہی، مگر زویا نے پھر سے وہی تلخ لہجہ اپنایا۔ آریان نے اسے سختی سے ٹوکا اور کہا، آج یہاں کوئی ملازم اور مالک نہیں ہے، یہ صرف انسانیت کے ناطے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بارش بہت تیز تھی اور انہیں ایک پرانی چھت کے نیچے پناہ لینی پڑی۔ وہاں لکڑیوں کی آگ جلاتے ہوئے دونوں کے درمیان پہلی بار سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ زویا نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے اپنے باپ کی مرضی کے آگے جھکنا پڑ رہا ہے، جبکہ آریان نے اپنی زندگی کی جدوجہد کی داستان سنائی۔ اس رات کی خاموشی نے ان کے درمیان کی کڑواہٹ کو کم کر دیا، لیکن کیا یہ سکون مستقل تھا؟ حمزہ کو زویا اور آریان کے بڑھتے ہوئے تعلق کا شک ہو گیا۔ اس نے آریان کو نیچا دکھانے کے لیے آفس کے کچھ اہم کاغذات غائب کر دیے اور ان کاغذات کے غائب ہونے کا الزام آریان پر لگا دیا۔ مراد شاہ، جو کہ زویا کے والد تھے، انہوں نے غصے میں آ کر آریان پر پولیس کیس کرنے کی دھمکی دی۔ زویا کو یقین تھا کہ آریان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بھائی شارک کے ساتھ مل کر سچائی جاننے کی کوشش کی۔ شارک، جو کہ خود آریان کی محنت کا معترف تھا، اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج ڈھونڈ نکالے جس میں حمزہ کا ملازم وہ کاغذات چراتا نظر آیا۔ جب سچ سامنے آیا تو مراد شاہ کو شرمندگی ہوئی، لیکن انہوں نے آریان سے معافی مانگنے کی بجائے اسے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ برقرار رکھا تاکہ وہ ان کی بیٹی سے دور ہو جائے۔ آریان نے اپنا سامان سمیٹا اور خاموشی سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ آریان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ اسے ہر جگہ آریان کی کمی بے حد محسوس ہونے لگی۔ وہ آفس جاتی تو وہ اسے خالی کرسی دیکھ کر دکھ ہوتا کہ یہاں کبھی آریان بیٹھا ہوتا تھا۔ ادھر آریان نے ایک نئی ہمت کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کمپنی شروع کرنے کا ارادہ کیا، مگر حمزہ نے اسے وہاں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زویا کی دوست مایا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حمزہ کو سمجھائے کہ وہ آریان کو پریشان نہ کرے۔ اس کی دوست زویا نے کہا کہ وہ اپنے دل کی بات مانے، مگر زویا کے سامنے اس کے باپ کی عزت اور خاندانی روایات کھڑی تھی۔ ایک دن زویا کو پتہ چلا کہ وہ آریان کی بہن کی شادی ہے اور وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے زیورات بیچ کر گمنام طریقے سے آریان کو مدد بھیجنے کی کوشش کی، لیکن آریان نے وہ رقم واپس کر دی اور زویا کے گھر پہنچ کر اسے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، نہ ہی تمہارا ساتھ چاہیے، مگر تم ڈرپوک نکلی۔ یہ جملہ زویا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ آریان کے طنز بھرے جملوں نے زویا کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس رات وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اسے رہ رہ کر آریان کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو محنت اور سچائی سے چمکتا تھا، اور دوسری طرف حمزہ کی وہ مکارانہ مسکراہٹ تھی جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر جب مراد شاہ نے حمزہ کے ساتھ منگنی کا اعلان کیا تو زویا نے پہلی بار سب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ابو، میں حمزہ سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک گھٹیا انسان ہے جس نے آریان کو پھنسانے کے لیے ہر وقت سازشیں کیں اور وہ آریان کو غلط انسان سمجھتا تھا۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے ارادے پکے تھے۔
مراد شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے غصے میں زویا پر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن اس کے بھائی شارک نے بیچ میں آ کر باپ کا ہاتھ روک دیا۔ شارک نے اپنی بہن کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف ہے۔ گھر کے اندر اب دو گروہ بن چکے تھے اور زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب خاموش رہ کر اپنی زندگی کسی کو برباد کرنے نہیں دے گی۔ دوسری طرف آریان نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے اپنے دوست فرحان کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا اور اس پر بے حد محنت کر رہا تھا تاکہ ثابت کر سکے کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنی محنت سے اپنی سلطنت کھڑی کی۔ حمزہ کو جب پتہ چلا کہ آریان ایک نیا پروجیکٹ حاصل کرنے والا ہے تو اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے آریان کے آفس پر چھاپا پڑوا دیا اور اسے غیر قانونی کاموں کے الزام میں تھانے بند کروا دیا۔ زویا کو جب یہ خبر ملی وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے باپ کی پرواہ کیے بغیر تھانے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے آریان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا اور آریان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر زویا کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ آریان کو سلاخوں کے پیچھے سے نکال سکے۔ آریان نے زویا کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو زویا؟ کیا میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ زویا نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ زویا نے اپنے وکیل اور شارک کی مدد سے آریان کی ضمانت کروائی۔ جب آریان تھانے سے باہر نکلا تو اس کے ماتھے پر شکست کے نہیں بلکہ فتح کے نشان تھے۔ اس نے زویا کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے تنبیہ کی کہ تم نے آج جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں اپنے گھر میں چکانی پڑے گی اور تمہارے گھر والے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زویا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، قیمت تو میں بچپن سے چکاتی آ رہی ہوں آریان، آج میں نے پہلی بار جینا شروع کیا ہے۔ اسی رات جب زویا گھر پہنچی تو مراد شاہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور اس کا موبائل بھی اس سے چھین لیا۔ اسے کمرے میں قید کر دیا اور اس کا باہر سے نکلنا بالکل بند کر دیا۔ حمزہ نے موقع پا کر زویا کو دھمکایا کہ اگر اس نے آریان سے ناطہ نہ توڑا تو وہ آریان کی فیملی کو سڑک پر لے آئے گا۔ زویا کو احساس ہوا کہ یہ جنگ اب صرف محبت کی نہیں ہے۔ سمیر اور مایا نے دیکھا کہ زویا قید ہو چکی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ سمیر نے زویا کے گھر کے ایک ملازم کو پیسے دے کر پیغام رسانی کا کام شروع کیا۔ ایک رات بارش کے دوران جب سب سو رہے تھے، زویا کھڑکی کے راستے باہر نکلی جہاں آریان اپنی بائیک پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ایک پرانی بلڈنگ کی چھت پر ملے جہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ آریان نے زویا کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اعتراف کیا، زویا میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کی اداکاری کی ہے تاکہ تمہاری اور میری دنیا کے فرق کو مٹا سکوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حمزہ جو کہ آریان کے والد کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ صدمے سے انتقال کر گئے تھے۔ شارک یہ سچ جان کر ہکا بکا رہ گیا اور اس نے فوراً زویا اور آریان کو ایک خفیہ جگہ پر بلایا۔ جب آریان کو پتہ چلا کہ اس کی غریبی کا ذمہ دار زویا کا باپ ہے تو اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے زویا کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، تمہارے باپ نے میرے باپ کا خون کیا ہے زویا، ہماری محبت اب ایک ناممکن خواب بن چکی ہے، میں اب مراد شاہ کو برباد کر کے ہی دم لوں گا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی محبت اور باپ کے گناہوں کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ آریان کے دل میں سالوں سے دبی ہوئی محرومی اب نفرت کا الاؤ بن چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کی وہ بے بسی یاد آ رہی تھی جس کا ذمہ دار مراد شاہ تھا۔ زویا نے آریان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آریان، میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے مت دو، میں نے تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ مگر آریان کا لہجہ اب پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، تمہاری رگوں میں بھی اسی مراد شاہ کا خون دوڑ رہا ہے جو کہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ اس شخص کا خون ہے زویا جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں بن سکتا سوائے دشمنی کے۔ آریان یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور زویا وہیں بارش میں بھیگتی رہی۔ شارک نے اپنی بہن کو سنبھالا مگر وہ جانتا تھا کہ اب حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ آریان نے اسی رات فیصلہ کیا کہ وہ اپنی چھوٹی سی کمپنی کو مراد شاہ کے خلاف
ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا اور ان کے ہر پروجیکٹ کو مٹی میں ملا دے گا۔ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح مراد شاہ کو روڈ پر لے آئے۔ آریان نے اپنی ذہانت اور محنت سے مراد شاہ کے کئی بڑے کلائنٹس توڑ لیے۔ وہ اب ایک معمولی لڑکا نہیں بلکہ مارکیٹ کا ابھرتا ہوا کھلاڑی بن چکا تھا۔ مراد شاہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا مقابلہ وہی آریان کر رہا ہے جسے انہوں نے ذلیل کر کے نکالا تھا اور ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ انہوں نے حمزہ کو حکم دیا کہ وہ آریان کو کسی بھی طرح راستے سے ہٹا دے۔ حمزہ جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے آریان کے گودام میں آگ لگوا دی۔ زویا نے جب حمزہ کی اس سازش کے بارے میں سنا تو اسے بے حد دکھ ہوا، تو اس نے خاموش رہنے کی بجائے میڈیا کے خلاف اپنے باپ اور حمزہ کے خلاف بیان دینے کی دھمکی دے دی۔ گھر میں ایک بار پھر محاذ کھل گیا۔ مراد شاہ نے زویا کو تھپڑ مارا اور اسے ایک کمرے میں زنجیروں کے بغیر قید کر دیا۔ تم میری بیٹی ہو کر میرے دشمن کا ساتھ دے رہی ہو؟ زویا نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں سچ کا ساتھ دے رہی ہوں ابا جان، جو آپ نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ آریان جب اپنے جلے ہوئے گودام کو دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں وہاں پہنچی۔ انہوں نے آریان کو غصے میں دیکھ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا اتنا غصہ ٹھیک نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے آریان کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک بہت ہی پرانی ڈائری دکھائی۔ بیٹا بدلہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ تمہارے باپ مراد شاہ سے ناراض ضرور تھے، لیکن انہوں نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی سچ نہیں بتاؤں گی تاکہ تم نفرت میں نہ پلو۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ مراد شاہ نے دھوکہ ضرور دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے گمنام طریقے سے آریان کی تعلیم اور گھر کے اخراجات میں مدد ضرور کی تھی تاکہ اپنا کفارہ ادا کر سکیں۔ آریان یہ سب پڑھ کر سن ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے اور زویا کے ساتھ ہر طرح سے وہ زیادتی کر رہا تھا، اور وہ جس زویا کو اذیت دے رہا تھا وہ تو بالکل بے قصور تھی۔ دوسری طرف حمزہ نے اپنا اصلی رخ دکھاتے ہوئے مراد شاہ کی جائیداد پر قبضے کے لیے انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ حمزہ نے مراد شاہ کے کچھ ایسے دستخطی کاغذات حاصل کر لیے جن سے وہ انہیں جیل بھجوا سکتا تھا، اور اس نے شرط رکھی کہ اگر زویا کی شادی اس سے فوراً نہ ہوئی تو وہ مراد شاہ کو سڑک پر لے آئے گا۔ مراد شاہ جو کبھی غرور کا مینار تھے، آج اپنے ہی لگائے ہوئے کانٹوں پر چل رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی زویا سے معافی مانگی اور اسے کہا، میری بیٹی مجھے بچا لو، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ زویا کا دل پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا وہ باپ تھا جس نے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، اور دوسری طرف وہ حمزہ جس سے اسے شدید ترین نفرت تھی۔ زویا نے اپنے باپ کی زندگی اور عزت بچانے کے لیے حمزہ سے شادی کی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر آریان تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ اس نے سمیر اور فرحان کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں حمزہ کو روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ زویا کی زندگی تباہ کرے۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ زویا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید تھا۔ حمزہ فتح کے نشے میں چور تھا۔ جیسے ہی نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا، ہال کے دروازے زور سے کھلے۔ آریان پولیس اور شارک کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو حمزہ کی تمام سازشوں اور دھوکہ دہی کا ثبوت تھی۔ آریان نے چینخ کر کہا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حمزہ ایک مجرم ہے جس نے مراد شاہ کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے غائب کیے ہیں۔ پولیس نے حمزہ کو ہتھ کڑیاں لگا دی۔ ہال میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ مراد شاہ شرمندگی سے ایک طرف سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ آریان سے بے حد شرمندہ تھے، جبکہ دوسری طرف زویا کی نظریں صرف آریان پر جمی تھیں۔ آریان نے زویا کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، میں معافی کے قابل نہیں ہوں زویا، لیکن میں تمہیں اس جہنم میں گرنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حمزہ کی گرفتاری کے بعد شادی ہال کسی قبرستان کی طرح خاموش ہو گیا۔ مراد شاہ جو کبھی غرور کا استعارہ تھے، آج ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح فرش پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے آریان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا میں نے تمہارے باپ کے ساتھ جو کیا، اس کا بوجھ میں سالوں سے اٹھائے پھر رہا ہوں۔ آج تم نے مجھے بچا کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ تم واقعی شیر خان کے بیٹے ہو۔
آریان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے مراد شاہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ انکل، میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں بلکہ اس سچ کے لیے کیا ہے جو میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ زویا دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اب اسے ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا مگر آریان نے اسے دیکھ کر نظریں چرا لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زویا کا دل دکھا کر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ شادی ٹوٹنے کے بعد زویا نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ نہ کسی سے بولتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتی تھی۔ وہ آریان سے محبت تو کرتی تھی مگر اس کے طنز اور شک نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ دوسری طرف آریان نے اپنی محنت جاری رکھی اور مراد شاہ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو سہارا دیا۔ اس نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا کہ وہ صرف لڑنا نہیں بلکہ تعمیر کرنا بھی جانتا ہے۔ شارق نے کئی بار زویا اور آریان کو ملانے کی کوشش کی مگر زویا کا ایک ہی جواب تھا، محبت میں اعتبار نہ ہو تو وہ ایک صرف سمجھوتا بن کر رہ جاتی ہے۔ آریان نے مجھ پر شک کیا، میں اسے اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ آریان روز زویا کے گھر باہر اپنی بائیک روکتا، اس کی کھڑکی کی طرف دیکھتا اور پھر خاموشی سے چلا جاتا۔ یہ خاموش عشق اب لفظوں کا محتاج نہیں رہا تھا۔ ایک شام آریان اپنی فیکٹری سے واپس آ رہا تھا کہ اس کا سامنا حمزہ کے بھیجے ہوئے گنڈوں سے ہوا۔ حمزہ جیل سے ضمانت پر باہر نکل چکا تھا اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ انہوں نے آریان پر جان لیوا حملہ کیا۔ آریان شدید زخمی حالت میں سڑک پر پڑا تھا اور ہر طرف سڑک پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اور جب یہ خبر زویا تک پہنچی تو زویا بغیر سوچے سمجھے دوڑتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی تمام ناراضگیاں بھول کر ہسپتال کی طرف بھاگتی ہے۔ وہاں آریان کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آریان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ زویا کا رونا ہسپتال کی راہداریوں میں ہر طرف گونج رہا تھا۔ اس رات زویا نے مصلے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے آریان کی زندگی کی بھیک مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ آریان کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ بے شک وہ اوپر سے بہت کچھ کہتی تھی لیکن اندر سے وہ آریان کو بے تحاشا پسند کرتی تھی۔ آریان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ آریان کی حالت سنبھلنے لگی مگر پولیس نے حمزہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا اور اس بار شارق نے ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کیے کہ حمزہ کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ مراد شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام جائیداد اور آریان اور زویا کے نام کر دیں گے اور خود اپنی زندگی کا بقیہ حصہ کفارہ ادا کرنے میں گزار دیں گے۔ آریان کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے سرہانے زویا کو پایا۔ زویا کی آنکھیں جھانکنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ آریان نے زویا کی طرف دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور دھیمی آواز میں کہا، زویا، میں تمہارے قابل نہیں تھا لیکن تمہاری دعاؤں نے مجھے آج ایک نئی زندگی دی ہے۔ کیا تم مجھے ایک آخری موقع دو گی؟ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ موقع گناہوں پر دیا جاتا ہے آریان، محبت میں تو صرف ساتھ دیا جاتا ہے۔ کچھ ماہ بعد وہی عالیشان ہال دوبارہ سجا ہوا تھا مگر اس بار ماحول میں تناؤ نہیں بلکہ خوشی اور سکون تھا۔ زویا ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ چمک تھی جو اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ زویا آج بے تحاشا خود تھی۔ آخرکار اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا اور سچی محبت کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، سچی محبت کو انسان پا ہی لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر آج ایسی خوشی تھی جو سچی محبت پانے کی ہوتی ہے۔ آریان نے شیروانی پہنی ہوئی تھی اور وہ شہزادوں کی طرح لگ رہا تھا۔ مراد شاہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ آریان کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بیٹا، میری امانت کا خیال رکھنا۔ آریان نے وعدہ کیا کہ وہ زویا کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ نکاح کے بعد دونوں نے اپنے والدین کی دعائیں لیں اور اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ آریان نے زویا کے کان میں سرگوشی کی، ہماری کہانی لڑائی سے شروع ہوئی تھی اور اس کا اینڈ محبت کی جیت پر ہوا۔ اور زویا نے مسکرا کر کہا، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے آریان، یہ ہمارا عشق ضد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی لو سٹوری اور اچھی کہانی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی یہ کہانی، میرا آج کا یہ ناول پسند آئے
تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔